الآخرہ وذکر اللہ کثیرا۔ سورہ احزاب اللہ نے ارشاد فرمایا تحقیق کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں عمدہ نمونہ ہے اس کے لیے جو اللہ سے امید کرتا ہے اور روز حشر پر ایمان رکھتا ہے۔ وقال اللہ تعالی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما۔ یہ سورہ نساء کی آیت مبارکہ ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کی قسم اس وقت تک وہ ایماندار نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ آپ کو اپنے باہمی جھگڑوں اور معاملات میں حاکم تسلیم نہ کر لے، پھر آپ کے فیصلے پر دلوں میں تنگی بھی محسوس نہ کرے اور پورے طور پر تسلیم کر لے۔ اس آیت مبارکہ کی تشریح کرتے ہوئے مفسر قرآن نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ خزائن العرفان میں لکھتے ہیں کہ معنی یہ ہے کہ جب تک آپ کے فیصلے اور حکم کو صدق دل سے مان نہ لے مسلمان نہیں ہو سکتے۔ سبحان اللہ، اس سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان رفعت معلوم ہوتی ہے۔ شان نزول اس کا یوں کتب تفاسیر میں آیا ہے، پہاڑ سے آنے والا پانی جس سے باغوں میں آب رسانی کرتے ہیں، اس میں ایک انصاری کا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جھگڑا ہوا۔ معاملہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور پیش کیا گیا۔ حضور نے فرمایا اے زبیر تم اپنے باپ کو پانی دے کر اپنے پڑوسی کی طرف پانی چھوڑ دو۔ یہ انصاری کو گراں گزرا، یعنی بات شاپ گزری۔ اس کی زبان سے کلمہ نکلا کہ زبیر آپ کے پھوپھیزاد بھائی ہے۔ باوجود کہ فیصلے میں حضرت زبیر کو انصاری کے ساتھ احسان کی ہدایت فرمائی گئی تھی، لیکن انصاری نے اس کی قدر نہ کی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زبیر کو حکم دیا کہ اپنے باپ کو سیراب کر کے پانی روک لو، انصافاً قریب والا ہی پانی کا مستحق ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ وقال اللہ تعالی فإن تنازعتم بشیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اگر کسی چیز کے بارے میں تمہارے آپس میں جھگڑا ہو جائے تو اس کو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹا دو اگر تم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ قال العلماء معناه الى الکتاب والسنہ، یہاں علماء نے فرمایا اس کا معنی ہے کتاب و سنت رسول کی طرف رجوع کیا جائے۔ وقال اللہ تعالی ومن یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، اللہ نے ارشاد فرمایا جو رسول کی اطاعت کرتا گویا اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی۔ اس آیت مبارکہ کی تشریح کرتے ہوئے مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ خزائن العرفان میں لکھتے ہیں شان نزول اس کا یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ اس پر آج کل کے گستاخ وہ بد دینوں کی طرح اس زمانے کے بعد منافقوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ ہم انہیں رب مان لے، جیسا نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو رب مانا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں یہ آیت نازل فرما کر اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی تصدیق فرما دی کہ بے شک رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ وقال اللہ تعالی وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے حبیب بلا شبہ آپ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتے ہیں، یعنی اللہ کے راستے کی طرف۔ وقال اللہ تعالی فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ یہ سورہ نور کی آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے جو لوگ ان رسول اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، یعنی اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں آزمائش یا دردناک عذاب پہنچنے سے ڈرنا چاہیے۔ جو رسول کی مخالفت کرتے ہیں، ان کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں،
ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کی مخالفت کرتے ہیں. وقال اللہ تعالی وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللہِ وَالْحِکْمَةِ. اس آیت مبارکہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا اے ازواج نبی تم یاد کرو اپنے گھروں میں تلاوت ہونے والی آیات کو اور حکمت کو. والآیات فی الباب کثیرہ. اس باب میں بہت ساری آیات مبارکہ وارد ہوئی ہے، آئی ہے. اب آیات مبارکہ کے بعد اور اس کے ترجمے اور تشریح کے بعد احادیث مبارکہ کی طرف ہم متوجہ ہوتے ہیں جو سنت اور آداب کی حفاظت کے بیان میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع فرمایا ہے. آئے اس باب کی سب سے پہلی حدیث پیش خدمت ہے. عربی متن حسب ذیل ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال دعونی ما ترکتکم انما اہلک من کان قبلکم کثرۃ سؤالہم واختلافهم على ایمانہم فاذا نہیتکم عن شیء فاجتنبوه واذا امرتکم بامر فاتوا منہ ما استطعتم. متفق علیہ. اس باب کی پہلی حدیث جس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو باتیں میں تم کو بیان کرنے سے چھوڑ دوں ان میں مجھے میرے حال پر چھوڑ دو اور سوال نہ کرو، کیونکہ تم سے پہلے لوگوں کو ان کے سوالات کی کثرت اور اپنے انبیاء سے اختلاف نے ہلاک کیا ہے. جب میں تمہیں کسی چیز سے روکوں تو اس سے رک جاؤ، اور جب کسی کام کرنے کا حکم دوں تو حتی الامکان اسے انجام دیا کرو. یہ متفق علیہ روایت ہے، یعنی بخاری اور مسلم میں بھی یہ روایت مذکور ہے، آئی ہے. اب آئے ناظرین اس حدیث مبارکہ کی تشریح کی طرف ہم چلتے ہیں. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ و رضوان فتاوی رضویہ شریف میں تحریر فرماتے ہیں جس بات میں میں تم پر وجوب یا حرمت کا حکم نہ کروں اسے کھود کر نہ پوچھو کہ پھر واجب حرام کا حکم فرما دوں تو تم پر تنگی ہو جائے. یہاں سے بات ثابت ہوئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس بات کا نہ حکم دیا نہ منع فرمایا وہ مباح اور بلا حرج جائز ہے. وہاں بھی اسی اصیل سے جاہل ہو کر ناواقف ہو کر ہر جگہ پوچھتے ہیں خدا اور رسول نے اس کا کہاں حکم دیا ہے. ان احمقوں کو اتنا ہی جواب کافی ہے کہ خدا اور رسول نے کہاں منع کیا ہے. جب حکم نہ دیا نہ منع کیا تو جواز رہا، تو تم جو ایسے کاموں کو منع کرتے ہو اللہ اور رسول پر افتراء کرتے بلکہ خود شارع بنتے ہو، حکم خود دینا چاہتے ہو کہ شارع علیہ السلام نے منع کیا نہیں اور تم منع کر رہے ہو. مجلس میلاد مبارک و قیام فاتحہ و صوم وغیرہ مسائل بدعت وہابیہ سب اسی اصل سے طے ہو جاتے ہیں. یعنی جس بات سے اللہ اور اس کے رسول نے قرآن حدیث میں اس کے تعلق سے حکم واضح طور پر نہیں آیا، اس کی حرمت نہیں فرمائی گئی، تو پھر کوئی اور بندے کو یہ حق نہیں پہنچتا، کسی مسلمان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس حکم پر کوئی حکم لگا دے، اس امر پر حکم لگا دے، حرام قرار دے دے یا جواز کا فتویٰ دے یا بدعت سیاح کا فتویٰ دے. اس سے کوئی اختیار نہیں ہے، کیونکہ یہ کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، کیونکہ آپ قانون بنانے والے ہیں، آپ حکم دینے والے ہیں. اللہ نے فرمایا جو رسول تمہیں حکم دے اسے لے لو اور جس سے منع فرمایا ہے اس سے رک جاؤ. تو بہت سارے ایسے مسائل جو اہل سنت والجماعت کے آج مختلف ہی ہے اس پر انگلیاں اٹھائی جاتی اور تنقیدیں کی جاتی. اس کا حکم کہاں ہے، اس کی دلیل کہاں ہے، اس کی دلیل کہاں ہے. ارے جب اللہ اور اس کے رسول نے منع ہی نہیں کیا ہے، ایک مستحب عمل ہے، وہ قیامت تک مباح اور مستحب عمل رہے گا، جائز رہے گا جب تک اس پر حرمت کی دلیل نہ آ جائے یا واضح طور پر اللہ اور اس کے رسول نے منع نہ کیا ہو. وہ قیامت تک مباح ہی رہے گی، جائز ہی رہے گی. اب آئے حدیث مبارکہ میں، اس حدیث مبارکہ میں
فضول سوالات سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ عز و جل نے تم پر حج فرض کیا ہے، پس تم حج کرو۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہر سال؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ اس نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہر سال؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، نہیں، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو واجب ہو جاتا، اور اگر ہر سال جب حج واجب ہو جاتا تو تم استطاعت نہ رکھتے۔ اس حدیث کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں، پورا جواب تو کیا مانا؟ اگر ہم صرف ہاں کہہ دیتے تب بھی ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ اس سے اس بات سے اس حدیث مبارکہ کے جو دو مسئلے معلوم ہوئے، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو احکام شرعیہ کا مالک بنایا ہے۔ آپ کی ہاں اور نہ میں تاثیر ہے، جس کے قوی دلائل موجود ہے۔ کیوں نہ ہو کہ آپ کا کلام وحی الہی ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اس کی پوری تحقیق ہماری کتاب سلطنت مصطفیٰ میں ملاحظہ فرمائیے۔ دوسرے یہ کہ بزرگوں سے اعمال اور وظیفوں میں قید یا پابندی نہ لگوانی چاہیے، بلا قید عمل کرنا چاہیے۔ مزید فرماتے ہیں کہ ہمارے احکام میں کیوں، کیسے اور کب کہہ کر قید نہ لگائے۔ ہم شرعی احکام کی تبلیغ ہی کے لیے تو بھیجے گئے ہیں، ضروری چیزیں ہم خود بیان فرما دیں گے۔ اس طرح کہ انہوں نے زیادہ پوچھ کر پابندیاں لگوا لی، پھر ان پابندیوں پر عمل نہ کر سکے، یا انہوں نے عمل تو کیا مگر بہت مشکل سے، جیسے ذبح گائے کا واقعہ ہوا، جیسے ذبح گائے کا واقعہ ہوا، جو ساری تفصیل سورہ بقرہ کی تفصیل میں ہم پڑھ چکے ہیں اور ہم جانتے ہیں۔ اب آئے اس باب کی دوسری حدیث مبارکہ کی جانب آگے بڑھتے ہیں۔ الثانی ابی نجیح العرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ قال وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ بلیغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح النواجذ بذال المعجمة الأنياب وقيل الأضراس۔ سنت اور اس کے آداب کی محافظت کے بیان میں یہ دوسری حدیث ہے جس کے راوی حضرت ابو نجیح عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بلیغ وعظ اور خطبہ فرمایا، جس سے ہمارے دل ڈر گئے اور آنکھیں بہہ پڑی آنسوؤں سے۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو الوداع کرنے والے کی نصیحت کی طرح ہے، آپ ہمیں کوئی وصیت فرمائے۔ تو آپ نے فرمایا، میں تم کو اللہ کے تقوی اور سننے اور اطاعت کرنے کی وصیت کرتا ہوں، اگرچہ تم پر حبشی غلام امیر بن جائے، سو تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت سا اختلاف دیکھے گا، تو تم میری اور میرے خلفاء کی سنت کو لازم پکڑنا ہے۔ ایسے خلفاء اور ہدایت دینے والے جو ہدایت دینے والے اور ہدایت یافتہ ہے، ان کو داڑوں کے ذریعے مضبوطی سے پکڑو، اپنے آپ کو دین میں نئے کاموں سے بچاؤ، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ اس حدیث کو ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا کہ حدیث حسن صحیح ہے۔ نواجذ کہتے ہیں داڑوں کو، یعنی مضبوط داڑوں سے پکڑ لو، ان کاموں کو،
ان سنتوں کو جو میری ہے اور میرے خلفائے راشدین مہدیین کی سنت مبارکہ ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ کی تشریح کی جانب ہم چلتے ہیں۔ بعض نصیحت کے بے شمار فوائد ہے۔ عارف باللہ سیدنا عبدالغنی نابلسی علیہ الرحمہ اس حدیث پاک کی شرح میں ارشاد فرماتے ہیں، حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے الوداع کہنے والے کی طرح نصیحت فرمائی، یعنی ایسے شخص کی وصیت کی طرح جو اپنی قوم کو چھوڑ کر جا رہا ہو اور چاہتا ہوں کہ اپنے جانے سے پہلے انہیں ان باتوں کی وصیت کر جائے کہ اس کے بعد انہیں ان باتوں کی انتہائی ضرورت پڑے گی تو وہ انہیں نصیحت اور نصیحت کرتا ہے، خوف دلاتا ہے، زجر و توبیخ کرتا ہے اور اپنی مخالفت سے ڈراتا، اور یہ صرف ان کی بھلائی کی انتہائی چاہت کے سبب کرتا ہے کہ کہیں وہ اس کے بعد گمراہ نہ ہو جائے۔ مزید فرماتے ہیں اس حدیث مبارکہ میں یہ ارشاد بھی ہے کہ باعث کو چاہیے کہ بوقت واز اپنے پاس موجود حاضرین کو موجود حاضر نصیحت کرنے میں پوری کوشش صرف کریں اور ایسی کوئی بھی فائدہ مند بات ترک نہ کرے جس کے متعلق جانتا ہو کہ حاضرین اس کے لیے دوسری مجلس کے محتاج ہوں گے، کیونکہ دوسری مجلس تک زندہ رہنے کا کوئی بھروسہ نہیں، اور باعث کے لیے جائز ہے کہ بغیر کوئی مشقت اٹھائے حاضرین کی حالت کے مطابق کبھی کبھار ان کو ڈرائے، زجر اور توبیخ کرے، البتہ اس کی عادت نہ بنائے، جیسا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک عمل تھا، کبھی ڈراتے اور کبھی نہ ڈراتے۔ وعظ نصیحت کے بے شمار فوائد ہے۔ اس کے ذریعے کفار دولت اسلام سے مشرف ہوتے ہیں، یعنی کافر ان کو ہدایت مل سکتی ہے، دین اسلام کی توفیق مل سکتی ہے، مسلمان کے دل خوف خدا سے لبریز اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار ہوتے ہیں، ایمان کو تازگی ملتی ہے، اسلام کی محبت میں ترقی آتی ہے، نیکیوں کا جذبہ ملتا ہے، گناہوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے، ثواب کی طلب میں اضافہ ہوتا ہے، بچنے کا ذہن بنتا اور دین سیکھنے سکھانے کے لیے راہ خدا میں سفر کا جذبہ ملتا ہے۔ الغرض وعظ و نصیحت ہر طرح سے فائدہ مند ہے، چنانچہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا۔ حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں ارشاد فرمایا، اگر سمجھانا کسی کافر کو شرف ایمان کا فائدہ دے تو یہ مسلمان ہی کو نفع دیتا ہے، کیونکہ وہ مسلمان ہو چکا ہے۔ بدعت کا لغوی معنی ہے نئی چیز، اور شرعی طور پر ہر وہ نئی چیز جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد ایجاد ہوئی بدعت ہے۔ بدعت کی تعریف میں زمانے نبوی کی قید لگائی گئی ہے، چنانچہ خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاکیزہ دور میں ایجاد شدہ نئے کام کو بھی بدعت ہی کہا جائے گا، مگر در حقیقت نئے کام بھی سنت میں داخل ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہو۔ بدعت کی دو اقسام ہیں اصول شرع کے اعتبار سے۔ بدعت حسنہ ہر وہ نیا کام جو اصول شرع یعنی قرآن حدیث اور اجماع کے موافق ہو، مخالف نہ ہو، یہ بدعت حسنہ ہے۔ اور بدعت ضلالہ یا بدعت سیئہ جو نیا کام اصول شرع کے خلاف ہو۔ اس حدیث میں کل بدعت ضلالہ سے مراد دوسری قسم مراد ہے، یعنی ہر وہ نیا کام جو قرآن پاک اور حدیث شریف کے اور آثار صحابہ یا اجماع امت کے خلاف ہو، وہ بدعت سیئہ اور گمراہی ہے۔ جو نیا اچھا کام ان میں سے کسی کے مخالف نہ ہو تو وہ کام مذموم نہیں ہے، برا نہیں ہے۔ ان اللہ و ان رسول، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تراویح کی جماعت کے متعلق فرمایا نعمت البدعۃ ہذہ، یعنی یہ کیا ہی اچھی بدعت ہے، یہ کیا ہی پیاری بدعت ہے۔ پھر بدعت کی مزید 5 اقسام ہیں، واجبہ، مستحبہ، مکروہہ، محرمہ اور
مکروہا واجبہ جیسے علم نحو صرف کا سیکھنا سکھانا، اسی کے ذریعے آیات و احادیث کے معنی کی صحیح پہچان حاصل ہوتی، اگرچہ یہ علوم مروجہ انداز میں اہل رسالت میں موجود نہ تھے، اسی طرح دوسری بہت سی وہ چیزیں اور علوم جن پر دین ملت کی حفاظت موقوف ہے، اسی طرح باطل فرقوں کا رد، ان کے عقائد باطلہ سے شریعت کی حفاظت فرض کفایہ ہے۔ اب آئے بدعت کی دوسری قسم مستحبہ، جیسے مسافر خانوں کی تعمیر تاکہ مسافر وہاں آرام سے رات بسر کر سکے، دینی مدارس کا قیام تاکہ علم کی روشنی ہر سو پھیلے، اجتماع میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بزرگان دین کے عرس کی محفلیں قائم کرنا، اسی طرح مسلمانوں کی خیرخواہی کا ہر وہ نیا انداز جو پہلے زمانے یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کے زمانے میں موجود نہ تھا، لیکن یہ پسندیدہ اور مستحب عمل ہے۔ مباح جیسے کھانے پینے کی لذیذ چیزیں کثرت سے استعمال کرنا، وسیع مکان بنانا، اچھا لباس پہننا، جبکہ یہ چیزیں حلال و جائز ذرائع سے حاصل ہوئی ہو، نیز تکبر اور ایک دوسرے پر فخر کا باعث نہ بن رہی ہو۔ اسی طرح آٹا چھان کر استعمال کرنا، اگرچہ اہل رسالت میں ان چھنے آٹے کی روٹی استعمال ہوتی تھی، لیکن اگر کوئی چھانتا ہے تو جائز عمل ہے، مباح عمل ہے اور بالکل درست عمل ہے۔ اسی طرح بدعت جو مکروہ اور کراہیت سے تعلق رکھتی ہے، وہ کام جس میں اسراف ہو، جیسے شافعیوں کے نزدیک قرآن پاک کی جلد اور غلاف وغیرہ کی آرائش و زیبائش اور مزائش کو نقب و نگار سے مزین کرنا، اور حنفیوں کے نزدیک سب کام بلا کراہت جائز ہے۔ اب محرمہ یعنی بدعت محرمہ، جیسے اہل بدعت کے مذاہب باطلہ جو کہ کتاب و سنت اور اجماع کے مخالف ہے۔ بعض لوگ اس حدیث کے معنی یہ کرتے ہیں جو کام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ایجاد ہو وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی، یہ معنی بالکل فاسد ہے اور غلط ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہ العالیہ کے رسائل کے مجموعہ نماز کے احکام سے بدعت حسنہ کی 12 مثالیں ملاحظہ ہو۔ قرآن پاک پر نقطے اور اعراب حجاج بن یوسف نے 95 سن ہجری میں لگوائے، حالانکہ حضور کے زمانے میں قرآن پاک کے آیات اور الفاظ پر حروف پر نقطے اور اعراب حرکات نہ تھے۔ حجاج بن یوسف نے 95 ہجری میں لگوائے، اسی نے ختم آیات پر علامات کے طور پر نقطے لگوائے۔ قرآن پاک کی چھپائی مسجد کے وسط میں امام کے کھڑے رہنے کے لیے طاق نما محراب پہلے نہیں تھی۔ ولید مروانی کے دور میں سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایجاد کی۔ آج کوئی مسجد اس سے خالی نہیں۔ 6 کلمے، علم صرف و نحو، علم حدیث اور احادیث کے اقسام، درس نظامی، زبان سے نماز کی نیت، ہوائی جہاز کے ذریعے سفر حج، شریعت حنفی شافعی مالکی حنبلی، طریقت قادری چشتی نقشبندی سہروردی کے 4 سلسلے، جدید سائنسی ہتھیاروں کے ذریعے جہاد، یہ سب چیزیں بدعت ہے، لیکن بدعت حسنہ ہے اور اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ تو ماننا پڑے گا کہ یہ بدعت اچھی بدعت ہے اور بدعت حسنہ کہلائے گی، اور وہ بدعت نہیں ہے جو قرآن و حدیث کے مخالف ہو، اصول شرع کے مخالف ہو اور محرمہ ہو، بلکہ یہ جائز اور مباح ہے۔ اس بات کو ہم اچھی طرح سے سمجھیں اور اپنی عقل میں بٹھا لیں، گمراہی کا شکار نہ ہو۔ اب آئیں آگے کی طرف ہم چلتے ہیں۔ اس باب کی تیسری حدیث پیش خدمت ہے۔ الثالث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال كل امتی يدخلون الجنة الا من ابى قیل ومن یأبى یا رسول اللہ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى، رواہ البخاری۔ اس باب کی یعنی سنت
اور اس کے آداب کی محافظت کے بیان میں یہ تیسری حدیث جس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے ان لوگوں کے جس نے انکار کیا۔ کہا گیا یا رسول اللہ کون انکار کرے گا، منکر کون ہوگا؟ حضور نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا، اور انکار کرنے والا جہنم میں داخل ہوگا۔ اب اس حدیث مبارکہ کی ترجمے کے بعد تشریح کی جانب ہم چلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سعادت اور خوش بختی کی علامت ہے۔ وہ مسلمان جسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی توفیق مل جائے یقیناً وہ سعادت مند ہے۔ کیا ایسا شخص آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتا ہے اور موت کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے؟ وہ یقیناً سعادت میں ایسا شخص آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتا ہے اور موت کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کی خواہشات کو کمزور کر دے اور موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے نیک عمل کرے، اور عاجز و لاچار وہ ہے جو نفسانی خواہشات کی پیروی کرے اور اللہ عز و جل پر لمبی امیدیں رکھیں۔ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے زیادہ عقل مند دانا وہ مومن ہے جو موت کو کثرت سے یاد کرے اور اس کے لیے احسن طریقے پر تیاری کرے۔ یہی حقیقی دانا لوگ ہیں، یعنی سمجھدار لوگ یہی ہیں جو آخرت کی تیاری کرتے ہیں اور ہمیشہ آخرت کو بنانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں اور دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت اسامہ بن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ 100 دینار کے عوض ایک مہینے کے لیے ایک باندی خریدی، تو میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا کیا تم اسامہ پر تعجب نہیں کرتے جو مہینے کا سودا کرتا ہے؟ یقیناً اسامہ لمبی امید والا ہے، وہ ذات پاک کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، جب میں اپنی آنکھیں جھپکتا ہوں تو یہ گمان کرتا ہوں کہ میری پلکیں کھلنے سے پہلے ہی اللہ عز و جل میری روح قبض نہ فرما لے، اور جب اپنی پلکیں اٹھاتا ہوں تو یہ گمان کرتا ہوں کہیں انہیں جھکانے سے پہلے ہی موت کا وعدہ نہ آ جائے، اور جب کوئی لقمہ منہ میں ڈالتا ہوں تو یہ گمان کرتا ہوں کہ موت آنے سے پہلے اسے نگل نہ سکوں گا۔ اے لوگو اگر تم عقل رکھتے ہو تو اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو، کیونکہ تم سے جو وعدہ کیا جاتا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ راوی کہتے ہیں حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس باندی کو اپنا ہاتھ تنگ ہونے کی وجہ سے خریدا تھا، یعنی اس وقت مال موجود تھا، بعد میں نہیں خرید سکتے تھے۔ 100 شہیدوں کا ثواب، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنا دنیا و آخرت کی ڈھیروں بھلائیوں کے حصول کا ذریعہ۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ ایسے نازک حالات میں جب دنیا بھر میں گناہوں کی یلغار، ذرائع ابلاغ فحاشی کی بہرمار اور فیشن پرستی کی پھٹکار مسلمانوں کی اکثریت کو بے عمل بنا چکی ہے، نیز علم دین سے بے رغبتی اور ہر خاص و عام کا رجحان سے دنیاوی علوم کی طرف ہونے کی وجہ سے دینی مسائل سے عدم واقفیت کی بنا پر ہر طرف جہالت کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ لادینیت و بد مذہبیت کا سیلاب تباہیاں مچا رہا ہے، گلشن اسلام پر خزاں کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ ہمیں اپنی زندگی سنتوں کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آؤ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید، یعنی فساد امت کے وقت جو شخص میری سنتوں پر عمل کرے گا اسے 100 شہیدوں کا ثواب دیا ہو جائے گا، 100 شہیدوں کا ثواب عطا ہوگا۔ اب چوتھی حدیث کی جانب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ الراوی عن ابی مسلم وقیل ابی ایاسی سلمة بن عمرو بن الأكوع رضي الله تعالى عنه رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت ما منعه إلا الكبر فما رفعها إلى فيه، رواه مسلم۔ سنتوں اور اس کے آداب کی حفاظت کے بیان میں یہ چوتھی حدیث ہے جس کے راوی ابو مسلم، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت سلمہ بن عمرو بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں بائیں ہاتھ سے کھانا کھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دائیں ہاتھ سے کھانا یعنی سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانے کا حکم دیا تو کہنے لگا میں اس کو کھا نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا تو نہ اٹھا سکے، اس کو تکبر نے بات ماننے سے روکا ہے، پھر اس کا ہاتھ منہ کی طرف کبھی نہ اٹھا۔ مسلم شریف کی یہ روایت ہے۔ تو سیدھے ہاتھ سے کھائے، سیدھے ہاتھ سے پیے، ہمیشہ سیدھے ہاتھ کو استعمال کریں۔ سیدھے ہاتھ سے کھانا پینا سنت ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی کھانا کھائے تو سیدھے ہاتھ سے کھائے اور پانی پیے تو سیدھے ہاتھ سے پیے۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ شیطان کا طریقہ، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کوئی شخص نہ الٹے ہاتھ سے کھانا کھائے نہ پیے، کہ الٹے ہاتھ سے کھانا پینا یہ شیطان کا طریقہ ہے، اور نبی کا طریقہ یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ سے کھائیں اور سیدھے ہاتھ سے پییں، سیدھے ہی ہاتھ سے لیں اور سیدھے ہاتھ سے دیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے ہر ایک سیدھے ہاتھ سے کھائے اور سیدھے ہاتھ سے پیے اور سیدھے ہاتھ سے لے اور سیدھے ہاتھ سے دے، کیونکہ شیطان الٹے ہاتھ سے کھاتا، الٹے ہاتھ سے پیتا، الٹے ہاتھ سے دیتا اور الٹے ہاتھ سے لیتا۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ ہر کام میں الٹا ہاتھ کیوں؟ افسوس، صد افسوس آج کل ہم دنیا کے چکر میں اس قدر گر چکے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری سنتوں کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں رہتی۔ یاد رکھیں حدیث مبارکہ میں کہ آدمی کی رگوں میں شیطان خون کے ساتھ تیرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ہمیں سنتوں کی طرف کہاں جانے دے گا؟ اگرچہ سیدھے ہاتھ سے ہی کھانا کھاتے ہیں لیکن پھر بھی الٹے ہاتھ سے کچھ دانے پھانک ہی لیے جاتے ہیں، یعنی کچھ منہ میں ڈال دیے جاتے ہیں کھاتے ہوئے، چونکہ سیدھا ہاتھ آلودہ ہوتا ہے لہذا پانی الٹے ہی ہاتھ سے پی لاتے ہیں۔ چائے پیتے وقت سیدھے ہاتھ میں اور رکابی الٹے ہاتھ میں لیے چائے پیتے ہیں۔ کسی کو پانی پلاتے وقت جگ سیدھے ہاتھ میں ہوتا ہے، جبکہ گلاس الٹے ہاتھ میں اور الٹے ہاتھ سے گلاس دوسروں کو دیتے ہیں، یہ بھی خلاف سنت ہے۔ محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا محمد سردار احمد قادری علیہ رحمہ فرماتے ہیں لینے اور دینے میں سیدھے ہاتھ کو استعمال کرو، یہ عادت ایسی پختہ ہو جائے کہ کل قیامت میں نامہ اعمال پیش ہو تو اسی عادت کے موافق یعنی سیدھا ہاتھ آگے بڑھ جائے تو ہمارا کام بن جائے گا، یعنی ہم نیکوکاروں میں اور ابرار میں ہمارا شمار ہو جائے گا، کیونکہ اللہ نے خبر دی ہے کہ جو نیکوکار ہوں گے، جو جنتی لوگ ہوں گے انہیں نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جو جہنمی ہوں گے اور کافر ہوں گے انہیں بائیں ہاتھ میں اللہ رب العزت نامہ اعمال تھمائے گا۔ تو یہ علامت اور پہچان ہے کہ جب بھی ہم اپنا ہاتھ استعمال کریں لینے میں اور دینے میں سیدھے ہاتھ کو ترجیح دے، سیدھے ہاتھ کو مقدم رکھے، تاکہ کل قیامت کے دن جب نامہ اعمال ہمارے ہاتھوں میں دیا جائے گا تو ہمارا سیدھے ہاتھ بڑھ جائے اور نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ہمیں مل جائے۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان صداقت کی شان یہ ہے، حضور کی زبان صداقت کا اعجاز اور معجزہ ہے کہ جو کچھ فرماتے وہ ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ تو بہت عظیم ہے، غلاموں کا حال ملاحظہ ہو۔ چنانچہ ایک عورت مشہور صحابی حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھانکا کرتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے بارہا اس کو منع کیا مگر باز نہ آئی۔ ایک دن اس نے جب حضرت مامون جھانکا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ کی زبان کرامت سے یہ الفاظ نکلے، شاہ وجہک، یعنی تیرا چہرہ بگڑ جائے۔ بس اسی وقت اس کا چہرہ بدھی کی طرف پھر گیا۔ محفوظ شاہ رکھنا صدا بے ادبوں سے، اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو، مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو، محفوظ شاہ رکھنا صدا بے ادبوں سے۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص کی زبان قبولیت کی یہ تاثیر دراصل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا ثمرہ تھا، جیسا کہ جامع ترمذی وغیرہ میں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی، اللہم استجب سعد اذا دعاک، اے اللہ جب بھی سعد تجھ سے دعا کرے ان کی دعا قبول ہو جائے، ان کی دعا کو قبول فرما لیا کر۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ تو محدثین کرام فرماتے ہیں سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جب بھی دعا کرتے قبول ہو جاتی۔ یہ سب کچھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فیضان کا اثر تھا، حضور کی صحبت کا اثر تھا کہ صحابہ کو یہ مقام اللہ رب العزت نے دیا ہے۔ تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بلند شان کا اندازہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی وہ آئے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پر ہم اس باب کے احادیث کا اختتام کرتے ہیں۔ مزید اس باب کی اور بے شمار احادیث مبارکہ ہم آئندہ نشست میں انشاءاللہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اے اللہ ہم کو تیری اطاعت کرنے اور سنتوں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، توفیق دے ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اے اللہ دونوں جہاں میں ہماری لاج رکھنا۔ اے اللہ ایمان عزت کی زندگی اور ایمان کی موت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔